لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کی وضاحت کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اس زندگی کو اپنے دین کے مطابق ڈھالنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، ہم اس سے پہلے کہ اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں، دو تین چیزوں کی طرف میں خصوصی طور سے اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں. حدیث جبریل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب ایک انسان کی شکل میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کی نشانیاں بیان کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کی اس حدیث کے اندر. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں علامات یہ دو قسم کی ہیں، ایک تو صغریٰ اور ایک کبریٰ، یعنی چھوٹی نشانیاں، اور اس کے بعد دوسری بڑی نشانیاں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایک بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے بیان کر دی آپ نے؟ کیا آپ عالم الغیب تھے کیا کہ ماضی کے واقعات اور مستقبل کے اندر آنے والے واقعات اور اس ساری چیزوں کو بیان کیا؟ اس لیے ان تمام مسائل کے اندر خصوصی طور سے ہمیں وہ آیت کریمہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پاس آئی ہو یا الہام کے ذریعے. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا بتانا جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ عالم الغیب تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. اور احادیث کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو دنیا جہان کی ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ،
اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو مومنوں کو خوشخبری دینے والا اور ان کو ڈرانے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیں کلیئر واضح طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی آدمی اللہ کے علاوہ عالم الغیب نہیں۔ البتہ چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بتائی، لیکن جب بتا دیا تو پھر وہ علم غیب نہیں رہ گیا۔ اس لیے بنیادی عقیدہ بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل کو بیس بنا کر کے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، جس کی تفصیل میں آگے اس دجال کے سلسلے میں جو آج ہمارا اہم موضوع ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے، کون ہوگا وہ، اس کی نشانی کیا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے دجال کے فتنے کا یا دجال کا انکار کیا، کہا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، کوئی قابل اعتبار چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے عقل میں وہ چیز کیا ہے، آنے والے نہیں۔ عقل کو بنیاد بنایا جن لوگوں نے وہ گمراہ ہو گئے۔ عقلی گھوڑے دوڑانا شریعت کے معاملات کے اندر اگر آپ شروع کر دیں گے تو آپ بہت ساری بنیادی چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے۔ آپ جنت و جہنم کو جلدی نہیں مانیں گے، آپ عذاب قبر کو نہیں مانیں گے، آپ معراج کو نہیں مانیں گے، اور اسی طریقے سے جو جنت اور جہنم کے بارے میں جو صفات بیان کیے گئے ہیں، پل صراط کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کہ کتنے مسافت اور کتنی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں ہماری شریعت سے نکل جائیں گی۔ تو عقل کو بیس نہیں بنا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو رسول جو چیز دے دیں اس چیز کو لے لیجئے، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے آپ کا کام ہے بعد آ جانا۔ سمعنا و اطعنا، صحابہ کرام کے سامنے بھی ساری چیزیں ہوئیں لیکن انہوں نے اپنے عقل کو کبھی نہیں استعمال کیا، کبھی نہیں۔ کسی سوال میں نے کیوں ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول جو کہیں گے وہ ہم کو کیا ہے، مان لینا ہے۔ اس لیے ہمارا بھی ایمان وہی انہی کے جیسے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اے صحابہ کرام تم ایمان لے کر کے آئے ہو، تب تو سمجھیے کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر کیڑے نکالنا شروع کر دیا قرآن اور صاحب قرآن، جس طرح قرآن مجید یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طریقے سے صاحب قرآن بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ عقل کو استعمال کرنا ہمارے لیے اس کے اندر اور زیب نہیں دیتا، اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری شریعت کے مخالف یا ہمارے عقل کے مخالف، ہماری کوتاہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے یا ان جیسی واقعات سے نہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اور دوسری چیز جو بنیادی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کو بیس نہ بنایا جائے، اس لیے کہ ابھی آگے آئے گا کہ دجال کے پاس جو طاقت اور قدرت ہوگی اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا کرے گا وہ ہمارے عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ ہم عقل کے اندر کیا ہے، اس کو عقلی طور پر اگر ہم ماننے کے لیے تو ہم جلدی اس کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے عقل کو یہاں پر بیس، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح طور پر ہمارے صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے تو ہمارا کام ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے سارے اختلافی معاملات کے اندر آپ کو اپنا حکم اور اپنا فیصلہ نہ تسلیم کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے فیصلے سے کسی قسم کی دل کے اندر تنگی نہ محسوس کریں، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، دل سے بھی تصدیق، زبان سے بھی اس کا اقرار اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا اعتراف کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، تب جا کر کے وہ آدمی مومن ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے التصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، والاقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، والعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس کو عمل لانا۔ تو یہ بنیادی چیزیں آپ چلیں اس کو رکھ کر کے اپنے ذہن کے اندر، تاکہ آگے کی باتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جیسے شروع ہوں گی یکے بعد دیگرے شروع ہو جائیں گی، ایک آ رہی تو دوسری، دوسری تو تیسری، تیسری تو چوتھی، اس طریقے سے ایک ہار کے اندر
جیسے موتی پرویا ہوتا ہے اور اس ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے جیسے موتیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح منکے کی طرح یہ بھی قیامت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہوں گی۔ اور حضرت مہدی جو آئیں گے یہ گویا کی بڑی نشانیاں، سورج کا نکلنا مشرق کے بجائے مغرب سے یہ گویا کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیوں کے بعد سنگم ہے حضرت مہدی کا نکلنا، ایک مرد مومن کا اس دنیا کے اندر وجود میں آنا، جن کے جھنڈے تلے سارے لوگ مسلمان اکٹھا ہو کر کے یہودیوں سے لڑیں گے، اور اس کے بعد بہت سارے ممالک اسلامی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک فتح کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اس کے بعد صلیبیوں کو ختم کرنا اور صلیب کو توڑنا اور دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں مقرر کر دیا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں جب یہ ساری لڑائی حضرت مہدی آئیں گے، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، اس لیے میرے دوستو سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن ایک بنیادی بات یہ ہمیں کہ سائنس کو ہماری شریعت کے تابع ہے، سائنس ہماری شریعت کے تابع ہے، ہم سائنس کو شریعت کے تابع کریں۔ یہ نہیں کہ ہمیں سائنس تو نہیں مانتی، یہ سائنس اتنی ترقی کر چکی کیسے ہو سکتا، نہیں، سائنس کچھ انکار کرے اس کا چاہے اقرار کرے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، سائنس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس کلام کو مانتے ہیں وہ کلام اللہ اور کلام الرسول، وحی جلی ہے وحی خفی، اتنا ہی فرق، قرآن مجید وحی جلی جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ وحی خفی ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیزیں کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وحی الہی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دجال، ایک دور آئے گا کہ دجال بھی پیدا ہوگا، ایسے وقت میں جس وقت انسان دنیا کے اندر فتنے ہوں گے، دجال کون ہوگا؟ ایک بنیادی کہ دجال ہے کون آخر؟ صحیح بات یہ ہے کہ دجال یہ اولاد آدم میں سے ہوگا، دجال اولاد آدم میں سے ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں عطا فرمائے گا جو اس کے سوا انسانوں میں سے کوئی بھی جس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں متنبہ فرمایا کہ اے لوگو اس کی گمراہیوں سے بچ کر کے رہنا، اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، اور آپ نے اس سے بچنے۔ اس لیے اس پروگرام اور اس مجلس کے اندر میں اس کے بہت سارے فتنے کا بھی ذکر کروں گا، اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اس دجال سے ہمیں بچ کیسے سکتے ہیں، اور اس دجال سے بچنے کے کیا اپائے ہمیں کرنا چاہیے، کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا اس دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ہی نہیں بلکہ مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی اس دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہم سے کہا کہ یہ ہم نماز کے آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اس کے اندر بھی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے ہم کیا ہے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ اس کا ہوگا کہ وہ اللہ کہے گا میں رب العالمین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ لوگو یاد رکھو یہ تمہارا رب دجال یہ کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں، تمہارا رب کیا ہے کانا نہیں۔ یہ سب سے بڑی پہچان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ اس لیے ہم دجال کی صفات اور اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں، یہ ساری چیزیں، اور دجال کے سلسلے میں کیسے بچیں گے یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ دجال کا نام مسیح دجال کیوں ہم کہتے ہیں؟ مسیح ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ اس کی ایک بائیں داہنے آنکھ کی ہوگی، جو بائیں آنکھ اس کی کیا ہوگی مٹی ہوئی ہوگی، جس طرح سے آدمی کیا ہے کہ سلیب بالکل ہو برابر ہو جائے۔ اس طرح حدیث کے اندر یہاں تک کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے ایک انگور کی طرح جو ہے اس کی ابھری ہوئی آنکھ ہوگی، لیکن اس کو بے نور ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا، اس لیے اس کو مسیح، عربی کے اندر مسیح کا ایک معنی تھا ممسوح یعنی مٹایا ہوا ہے۔ دوسرا کچھ علماء نے اس کا کہا کہ چونکہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا، اور ایک بنیادی چیز یہ بھی اس مسیح دجال کے واقعے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال ایک دن کیا ہوگا
ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ آخر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ فقہی طور پر بھی اس کے اندر ایک مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ جو آج بہت سارے ممالک کے اندر دن اور رات کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں 6 مہینے کیا رات ہی ہوتی۔ ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ نماز کیسے پڑھیں گے وہ دنیا کے لوگ جس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے یہ فقہی مسئلہ بھی اس کے اندر بڑی اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک دن 1 سال کا ہوگا تو ایک ہی نماز کیا پڑھ لیں گے بس کافی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، فقدروا لہ، تم اندازہ کر کے نماز کا تمہیں کیا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس وقت بھی تمہیں اندازہ کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہوگا۔ اس لیے آج دنیا میں ایسے لوگ اگر موجود ہیں جہاں پر اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسیح دجال اس کا نام احادیث کے اندر ذکر کیا۔ اور دجال کا نام دجال کیوں رکھا گیا؟ ہمارے یہاں معروف ہے جب کوئی بڑا مکار ہوتا ہے، بڑا جھوٹا ہوتا ہے، بڑا ظالم قسم کا ہوتا ہے تو بولتے ہیں بڑا دجال ہے آدمی۔ تو دجال کا مطلب یہ کہ بہت ہی مکر و فریب اس کے ساتھ، بہت ہی اندیشے، بہت ہی زیادہ پریشانیاں اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بڑا قسم کا متکبر ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس جو طاقت ہوگی وہ طاقت عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ یہاں تو ایک آدمی مدیر بن جاتا، تھوڑے اختیارات آ جاتے تو کتنے بڑے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور دجال کو تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری صفات سے نوازے گا تو وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین، پورے جہان کا میں پالنہار، یہاں تک کہ وہ دعویٰ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہمیں بیان فرمایا۔ تو میرے دوستو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دجال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر اس کے فتنے سے بچنا جو ہمارے ذہن سے عام طور پر غائب۔ آپ کسی مسلمان سے عام طور پر پوچھ لیجئے تو شاید بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو دجال کے بارے میں آپ کو تفصیلات کچھ بتا سکیں کہ کیسے کیا ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ ہم اس سے بچنے کی ہمارے پاس کیا صورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے وہ چیز غائب ہو چکی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے، اس کے ذکر سے غافل ہو چکے ہوں گے، ائمہ اور خطبہ مساجد کے اندر اپنے خطبوں کے اندر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے، لوگ بالکل غافل ہو جائیں گے، تب جا کر کے ایسے وقت میں دجال کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا یبکیک، کیا عائشہ تم کو کون سی چیز رلا رہی، کیوں رو رہی ہو آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دجال کو مجھے یاد آ گئی، دجال کی یاد آ گئی، اس کے فتنے سے میں کیسے بچ سکوں گی یہ سوچ کر کے میں کیا ہے رو رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر رہا تو میں تمہارے لیے کافی ہوں گا، اور اگر میں انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری کیا ہے مدد کرے گا۔ اور اے مسلمانوں تم ایسے فتنے کے وقت میں فثبتوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، اگر تمہارے اس کے وقت میں تمہارے دور میں اگر وہ دجال ظاہر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تم کیا ہے ثابت قدم رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی انسان کا ایمان اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ سورہ انعام آیت نمبر 158 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، اور یاتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے آسمان سے اتر کر کے ان کے پاس کیا ہے رب آ جائے، اور یاتی بعد آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعد نشانیاں آ جائیں، تمہارے رب کی بعد نشانیاں آ جائیں۔ یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعد نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کا اس کا ایمان فائدے مند نہیں ہوگا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے مومن نہیں رہے ہوں گے، اس وقت ایمان لانا ان کا کیا ہے کوئی سود مند نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان کے اندر انہوں نے بھلائیاں اختیار کرنی، یعنی نیک اعمال اگر اس سے پہلے انہوں نے کیا ہوگا تب جا کر کے وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کا انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علماء نے اور مفسرین نے آپ اگر تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری آیات کا، ان ساری نشانیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں نکل جائیں گے تو کسی انسان کا عمل اس کے قابل عمل نہیں، اور اس کا کوئی عمل اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربہا، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی اہم نشانی ہے۔ اس لیے آج ہمارے اس دور کے اندر جو لوگ کہتے ہیں 2012 کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی، اور جیسے آج کل افواہ ہے بہت زیادہ، یہ ساری خرافات ہیں، قرآن و حدیث کی بالکل اپوزٹ چیزیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ نشانیاں ابھی ہمارے سامنے آئی ہی نہیں۔ اور پھر یہ دعویٰ کرنا، اس قسم کے بہت سارے ہر سال کچھ نہ کچھ دنوں پر ہمیں دعوے سنتے رہتے ہیں، اس قسم کے لوگ اپنے بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس معیار پر آپ رکھیے۔ اگر وہ بات اس سے ملتی جلتی ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے ٹکرا رہی ہے تو بیکار ہے، اس کے بعد میں ہمیں کچھ بھی توجہ نہیں دینا، نہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی متاثر ہونا کہ اب چاہیے۔ انسان کو تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قیامت کا آنا یقینی اور دجال کا آنا بھی یقینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور پوچھے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جواب کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ نے کہا ماذا عادت طلحہ، بندے خدا قیامت کا تو آنا یقینی ہی ہے، لیکن یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے۔ قیامت کا آنا تو یقینی ہے، لیکن تم نے تیاری کی کیا کی ہے اس دن کے، جس دن انسان کا کوئی عمل، جس دن انسان کا سامنے اللہ ہوگا اور اس کے وہ انسان ہوگا، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے سامنے اور اللہ کے بیچ میں کوئی انسان ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اعمال کی تیاری کے سلسلے میں اور اپنے آخرت کو بنانے اور اپنے آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی۔ تو طلوع شمس، اس کی تفصیلات کے اندر میں نہ جا کر، اس لیے کہ موضوع ہے تھوڑا لمبا، میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں۔ لیکن یہ ہے کہ آخری وقت سورج مشرق، رات صبح ہو جائے گی، لوگ انتظار کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا ہے، سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا ہے۔ جب دوپہر کا وقت ہو جائے گا تقریباً تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور آدھے تک آ کر کے آسمان تک پھر واپس چلا جائے گا، آدھے تک آ کر کے پھر واپس چلا جائے گا، مغرب میں جا کر کے کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ روزانہ جس طرح سورج نکلتا ہے سلسلہ شروع ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل لے تو ایسی صورت میں ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اور دوسرا جو آپ نے بتایا الدجال، خروج الدجال، دجال کا نکلنا، دجال ظاہر ہو گیا تو پھر کسی انسان کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا دابۃ الارض، جانور، زمین سے اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر، سورہ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے پر واقع ہو جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم اس زمین سے ایک جانور نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر، یہ لوگ نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور وہ دابۃ الارض کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لیکن اتنی کچھ تفصیلات ملتی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، اور وہ کافر اور مشرک، کافر اور مومن کی پیشانی کے اوپر کیا ہے؟ داغ لگا دے گا، اور ایک آدمی بھاگا جائے گا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جب دیکھے گا جانور آ رہا ہے ہماری طرف تو وہ بلائے گا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کے بعد جیسے اس کی طرف کافر منہ کرے گا، اس کے پیشانی پر کیا ہے؟ نشان لگا دے گا، تو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ کافر اور یہ کیا ہے۔ اس دن دابۃ الارض، جانور کے نکلنے کے بعد اب جو کافر ہے وہ کافر اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا۔ اس کے بعد پھر کسی انسان کا نکلنا، ایمان لانا، کوئی نیک عمل کرنا قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے، لوگوں کے اندر فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بیداری آ جائے گی، اور اس کے احکامات، اس کے مسائل، اس کے اوامر کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لوگ کر دیں گے، دین حق کے اندر بہت ساری چینجنگ لوگ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانور سے بھی بات کروائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قیامت کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے
سوال جواب جب کرے گا تو ہم کیا ہے انکار کر دیں گے کسی چیز کا، نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر کہا کہ ہم مہر لگا دیں گے منہ پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ہمارے ہاتھ ان بولتے پیر یہ اس دن گواہی دیں گے جو ہم یہاں دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کیا ہے ان بولتے اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویا عطا کرے گا۔ ہم یہ بھی پڑھتے جانتے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کیا تو کہا تم دونوں آ جاؤ میرے پاس، چاہے اطاعت فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہو چاہے مجبور ہو کر کے، لیکن تمہیں کیا ہے قالتا اتینا طائعین، تو آسمان اور زمین دونوں کہیں گے ہم اطاعت و فرما گزاری کے ساتھ تمہارے اللہ تعالیٰ تیرے پاس حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بولنے کی طاقت دے دے، قیامت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جہنم کے بارے میں حل من مزید، اور بھی کچھ ہے کہ نہیں، پیٹ اس کا جہنم کا نہیں بھرے گا، تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گی کون؟ جہنم بھی کیا ہے گفتگو کرے گی۔ تو یہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، کہ 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نے ایک اعمال کر لو، اپنے عمل کے اندر جلدی کرو تم، اس لیے کہ یہ 6 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دوسرا ایک دخان، ہوا، ایک دھواں نکلے گا جو پورے دنیا کے اندر کیا ہے چھا جائے گا، اور سورہ دخان ایک سورت بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس کو آپ پڑھیں۔ اسی طرح تیسری چیز آپ نے فرمایا دجال جب نکل جائے گا تو بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور دابۃ الارض جو جانور زمین سے نکلے گا اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاصۃ احدکم، اور ایک روایت خویصۃ احدکم، موت کا آنا، اس لیے کہ موت کے آنے کے بعد بھی کوئی چیز پریشانی، کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آخری چیز او امر العامہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہے، اس سے مراد چاہے قیامت ہو یا اس کی نشانیاں جو ہیں جو آنے والی ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ان باتوں پر ایمان اور یقین رہنا چاہیے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسان کو چاہیے کہ غفلت سے بعد آ جائے، اس لیے کہ سارے مسائل ایسے ہیں انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کس کی موت آ جائے، بڑھاپے کے اندر، جوانی کے اندر، بچپنے کے اندر۔ اس لیے انسان کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور آنے والے کل کے لیے اس نے کیا اختیار کیا، کیا بھیجا ہے زاد راہ، کیا توشہ آخرت تیار کیا ہے، اس کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ یہ موقع جو دیا ہے یہ سمجھنا کہ ہماری ابھی تو آدھی عمر باقی ہے، یا ہم اس وقت جوانی کے اندر ہیں، داڑھیاں ہمارے چہروں پر اچھی نہیں لگتی، بیوی ہمیں جلدی نہیں ملے گی، کوئی عورت ہمیں قبول نہیں کرے گی، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں میرے دوستو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا، آپ کی جو شکل و صورت تھی، اس رنگ کے اندر ہم کو ڈھلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، آپ کو دہشت گرد کہے، دنیا آپ کو بنیاد پرست کہے، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے کہ اس کو 14 صدی سے پہلے پیدا ہونا چاہیے، کہتی ہے کہتے ایک کان سے سنیے دوسرے کان سے اڑا دیجئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے کسی بڑے بزرگ سے ڈرتے ہو۔ اپنے کسی بڑے بزرگ کے سامنے کوئی حرکت نہیں کر سکتے ہو تم غلط حرکت، اس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متنفر فرمایا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حقا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح شرم کرو جس طرح سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم تاریکی کے اندر ہوں، ہم اجالے کے اندر ہوں اور وہاں پر برائیاں کریں، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ جس نے تاریکی کو پیدا کیا ہے، تاریکی کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی اس کو جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں 5 اسٹار ہوٹل میں یا جنگل اور صحرا کے اندر ہے، سارے دروازے بند ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہیں، ساری لائٹیں بھی بند ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جس ذات نے اس اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ اس اندھیرے کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کو جانے گا۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وہ رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں سارے جہان کا پالنہار ہوں۔ وہ لوگوں سے اپنے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کر دیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمہارا الا انہ آور و ان ربکم لیس بعور، یاد رکھو کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کیا ہے؟ کانا نہیں ہے۔ بے شک دجال کا
یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ دجال کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک اور اس سے چیزیں کہ دجال کے سلسلے میں دجال ہے کون آخر، اس کے سلسلے میں احادیث کے اندر کچھ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، جس کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ابن سیاد کے نام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ابن سیاد جو حدیث صحیح، اس لیے بعد روشن مزاج لوگوں نے، بعد ماڈرن قسم کے مفسرین نے ان چیزوں کا انکار کرنا، کہا کہ نہیں یہ چیزیں صحیح ہیں نہیں ہیں، تو میں ذکر کرتا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے دجال اور اس قسم کی چیزوں کا، اس کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک لڑکا تھا، یہودی لڑکا مدینے کے اندر تھا، جس کا نام ابن سیاد یا بعض روایتوں کے اندر ابن سیاد یا ابن سعید ہے، اس کا نام تھا۔ وہ ایک معمہ تھا، حقیقت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دجال، بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دجال ہونے کے بارے میں متردد بھی تھے کہ یہ دجال ہی ہے کیا۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس ایک مرتبہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی اس سے ابن سیاد سے۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر خطاب اور دوسرے چند صحابہ کے ساتھ اس کے پاس جا کر کے پہنچے۔ وہ بنو مغالطہ ایک قبیلہ ہے، بنو مغالطہ کے قلعے کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اس کو اس وقت ہوئی جب پیچھے سے جا کر کے آپ نے اس کے جسم کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ پہلا سوال، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے نبی، امیین کا مطلب والذی بعث فی الامیین، ان پڑھ۔ ایک ہوتا جاہل اور ایک ہوتا ان پڑھ، دونوں میں فرق۔ ہمارے بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جاہل کے اندر نبی کریم نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ سے بھی ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ آپ ان پڑھ لوگ، یعنی اہل عرب کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم پھر ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی، اس نے پوچھا، ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی، اپنے آپ کو کہتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ابن سیاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اس وقت کیا نظر آ رہا ہے، اس وقت تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابن سیاد کہتا ہے کہ میرے پاس جھوٹا اور سچا نظر آتا ہے، مجھے جھوٹا اور سچا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا، یعنی تجھے کچھ پتہ نہیں کہ تجھے نہ تو کلیئر کر رہا ہے کہ مجھے جھوٹا یا سچا کیا نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر معاملہ یہ خلط ملط، اس لیے کہ اس کے ساتھ کچھ شیطان اور جن کے ذریعے ابن سیاد کے پاس جن وغیرہ تھے جن سے وہ بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتا کہ میرے دل کے اندر میں نے کیا چھپا رکھا ہے، میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے، تو بتا اس کے بارے میں، میرے اگر تو اتنا واقعی سب طاقت اور تیرے پاس علم ہے تو بتا۔ تو اس نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان سے ادا نہ ہو سکا اور اس نے کہا دخ 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 اور دخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر پھٹکار ہو، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، بس اتنا ہی۔ یہ ابن سیاد کا ایک قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ واقعہ جب ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے جلالی کی شان رسول میں گستاخی کرنا وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کسی وقت پر بھی، اس لیے بارہا کئی موقع پر کہا کہ آپ کو مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس آدمی کی کیا ہے گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واقعی سے چھوڑ دو، اگر واقعی یہ ابن سیاد ہی ہے، ابن سیاد اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمایا کہ دجال کو قتل کون کرے گا؟ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ واقعی دجال ہے، یہ دجال نہیں تو پھر اسے، اور اگر دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کے کہ اگر یہ دجال ہے تو تم قتل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ حج
یا عمرے کے لیے ہم لوگ سفر پر روانہ ہوئے، اور ہمارے اس کارواں کے اندر ابن سیاد بھی موجود تھا، ہمارے ساتھ میں وہ بھی جا رہا تھا۔ جب ہم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے تو ہم ادھر ادھر پھیل گئے، اور اس کے بعد میں ابن سیاد تنہا رہ گئے، 2 آدمی ہم رہ گئے، میں اور ابن سیاد 2 آدمی باقی رہ گئے۔ ابن سیاد کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور تھی، میں نے سن چکی تھی، اس لیے میں ایک شدید قسم کے خوف کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے میں اپنا سامان اٹھا کر کے لا کر کے میرے سامان کے پاس رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھیا ایسا کرو کہ یہ سامان لے جا کر کے وہاں کہیں رکھ دو دور جو ہے، میں چاہتا تھا کہ اس سے کیا ہے میں نجات پالوں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا اور اپنا سامان لے جا کر کے دوسری جگہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک بکریوں کا ریوڑ آیا، اور یہ ابن سیاد وہاں جا کر کے بکریوں سے تھن سے نکال کر کے دودھ لے کر کے آ گیا۔ کہنے لگا ابو سعید پیو، یہ دودھ میں لے کر آیا ہوں، تم بھی پی لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گرمی کا موسم ہے اور دودھ گرم ہوتا ہے، اس لیے میں اسے نہیں پیوں گا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ اس سے بچنا چاہتے، اس کی لائی ہوئی چیز کو کیا ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ موسم بھی گرم ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ کر اس سے پیچھا چھڑایا کہ مجھے یہ پینا پسند نہیں ہے۔ اس موقع پر ابن سیاد نے کہا کہ ابو سعید آپ کو معلوم ہے کہ میرے بارے میں مدینے کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لوگ مجھ کو دجال کہتے ہیں، لیکن آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں بڑی خبر رکھتے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنا ہوگا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا ولد ہوگا، اس کے پاس لڑکے اولاد نہیں ہوگی، اور میں تو صاحب اولاد ہوں، میرے پاس تو اولاد ہے۔ دوسری چیز یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ وہ کانا ہوگا دجال، اور میں تو کانا نہیں ہوں، میرے پاس تو دونوں آنکھیں ماشاءاللہ صحیح سلامت ہیں۔ تیسری چیز اس نے کہا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مکہ مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، مکہ مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، مکہ مدینہ کی طرف جب آئے گا تو وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو دجال نہیں ہوں، لیکن لوگ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں مشہور کر رکھے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ باتیں سن کر کے اس کے معذور سمجھ لیتا کہ واقعی یہ آدمی کیا ہے، حقیقت میں دجال نہیں۔ اس لیے ابن سیاد کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ وہ دجال نہیں تھا، دجال اکبر جو ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر جس سے پناہ ہم کو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دجال نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کے بہت سارے دجال پیدا ہوں گے قیامت تک۔ ان دجالوں میں ایک دجال یہ بھی تھا بہرحال جو اپنے مکر و فریب کے ذریعے اور اپنے دوسرے جو جنات وغیرہ جو اس کے پاس جیسا کہ کہتے ہیں کہ موجود تھے، ان ساری چیزوں اور شیاطین اور کہانت جو ہوتی، کاہن جو زمانے کے اندر ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں بہرحال اس کے اندر موجود تھی، لیکن دجال اکبر وہ نہیں تھا۔ ایک سوال یہ ہوتا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کیا ہے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن دجال کا کہیں پر ذکر کیا ہے، ہمیں صراحت کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں۔ دابۃ الارض کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک جانور نکلے گا، یاجوج ماجوج کا ذکر میں نے کیا کہ یاجوج ماجوج بھی کیا ہے آخر زمانے میں نکلیں گے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن دجال کے سلسلے میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ دجال کے سلسلے میں ذکر کیا گیا، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، جس دن دجال ظاہر ہو جائے گا، تمہارے رب کی بعد نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنا من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود دجال کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ دجال کے خروج کے بعد ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل انسان کا عمل صالح قابل قبول نہیں ہوگا، تو گویا کہ اس کے اندر ضمناً کیا ہے ذکر ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی جانتے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ اور دجال کو قتل کریں گے، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ضمناً دجال کا ذکر موجود ہے، اگرچہ اس کی صراحت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی دجال کا صراحتاً واضح طور پر اگرچہ ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا ذکر اشارتاً اور کنایتاً اس کے اندر موجود ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا۔ سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو قرار دیا کہ دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے
تا قیامت، یعنی قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ اور مصیبت نہیں، دجال سے بڑا اور فتنہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمایا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لانذرکموہ، میں تم کو باخبر کرتا ہوں، میں تم کو ڈرا رہا ہوں، وما من نبی، اور کوئی بھی نبی نہیں گزرا ہے الا وقد انذر قومہ، لیکن اس نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ ولکن ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، لیکن میں تم سے ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں جو پہلے نبیوں نے اپنی قوموں سے نہیں کہا۔ وہ بات کیا ہے جو پہلے نبیوں نے اپنی قوموں سے نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا انہ آور و ان اللہ لیس بآور، کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کانا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دجال کے سوا دیگر جتنے فتنے، ان فتنوں سے مجھے کیا ہے؟ زیادہ خوف نہیں، دجال کے سوا اور بقیہ جتنے فتنے اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں مجھے کسی کا زیادہ خوف نہیں ہے، لیکن دجال کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم کو نجات دلاؤں گا، تمہاری سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے پر غالب آ جاؤں گا، اور لیکن اگر وہ میں انتقال کر گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع بھی کرے گا۔ اور آپ نے وہ بھی بیان کیا ہے اللہ کے بندو، جب وہ ظاہر ہو جائے تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک اور چیز ہم کہ دجال کس وقت ظاہر ہوگا، اس سے پہلے کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ کچھ چیزیں دجال کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، جیسے کہ حضرت نافع ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تم تغدون جزیرۃ العرب، تم لوگ جزیر عرب میں جنگ کرو گے۔ آج جو جزیر عرب ہے اس عرب کے اندر لڑائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایران پر حملہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ جزیر عرب فتح ہوگا، اس کے بعد ایران فتح ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے کہ اس سے پہلے لڑائیاں ہوں گی، اور حدیث کے اندر اور بہت ساری تفصیل ہے کہ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ بیت المقدس آباد ہوگا، ہم مسلمان لوگ اس کو آباد کریں گے، بیت المقدس آباد ہوگا، لیکن مدینے کی کیا ہے؟ بربادی اور مدینے کی خرابی شروع ہو جائے گی، مدینہ برباد ہو جائے گا۔ مدینے کی بربادی ہوئی تو پھر ایک عظیم معرکہ، ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہ جب لڑائی شروع ہوگی تو پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ جو ترکی کے اندر ہے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال کا خروج ہوگا، دجال ظاہر ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے سے پہلے، یعنی تاریخ اگر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بہت ساری لڑائیاں ہونے والی ہیں اس کے نکلنے سے پہلے، جس کے اندر مسلمانوں کو خاص فتح ہوگی، بہت ساری لڑائیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ساری لڑائیوں کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ بلکہ ایک لڑائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ ایک جگہ ہے، حدیث کے اندر آماق یا دابق کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں کہ اسی شام وغیرہ کے علاقے کے اندر یہ جگہیں موجود ہیں، یا بعد دابق اور شام کے علاقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی تفصیل کا لڑائی کا ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ وہاں پر مقابلہ ہوگا، اور عیسائی اس وقت جو لوگ ان عیسائیوں سے لڑیں گے وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا، سب سے بہترین لوگ ہوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا اور اس سے پھر لڑائی کریں گے عیسائیوں سے، اور جو لوگ ان عیسائیوں سے لڑائی کریں گے وہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ عیسائی کہیں گے کہ بھائی تمہارے ساتھ جو مسلمان ہو کر کے مل گئے ان کو الگ کر دو، اس کے بعد ہم لڑائی کریں گے تم سے۔ مسلمان انکار کر دیں گے، کہیں ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کے لڑائی کریں گے۔ لڑائی شروع ہوگی، اس کے بعد مسلم لشکر کا ایک تہائی حصہ جنگ سے فرار ہو جائے گا، جنگ سے چھوڑ کر کے میدان جنگ بھاگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، 1/3 بھاگے اور 1/3 کیا ہے؟ شہید ہو گئے، اور تیسرا ایک تہائی باقی بچے گا جو
دجال سے عیسائیوں سے لڑائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سب سے افضل ترین لوگ ہوں گے، اور 1/3 لشکر جو لڑائی کے اندر حاصل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے۔ یہ بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اس لیے میں اس سے ہٹ کر کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، چونکہ خروج دجال سے پہلے بہت سارے فتنے ہونے والے ہیں، اس میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ خروج دجال کے ظاہر ہونے سے 3 برس پہلے بہت سختی اور شدت کے کیا ماحول ہوگا، زمانہ ہوگا۔ لوگ اس سالوں میں، ان 3 سالوں کے اندر خوراک کی قلت محسوس کریں گے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز جلدی میسر نہیں ہوگی، قلت کے شکار ہو جائیں گے، بالکل کہیں بھی جلدی کھانے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوگی۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے۔ پہلے برس 3 برسوں میں سے پہلے سال کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے 1/3 بارش کیا ہے روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 اپنی پیداوار بھی روک لے، 1/3 بارش اور 1/3 کیا ہے زمین کی پیداوار روک لے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا دوسرے 2/3 دوبارہ حکم دے گا دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ کہ وہ زمین اپنی 2/3 پیداوار، 1/3 تو پہلے ہی بند، دوسرے تہائی بھی روک لے، اور آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ 1/3 اور روک لے گا، یعنی 2/3 2/3 کیا ہے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اپنی آسمان کو اپنی بارش روکنے کا اور زمین کو اپنی پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ یہ ساری چیز جتنے بھی ایک قطرہ بھی جلدی پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے کوئی نباتات کوئی پودا نہیں ہوگا، اور روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے سارے کے سائے تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے گا وہ درخت باقی رہ جائے گا، ورنہ عمومی طور پر سارے درخت ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے درخت جتنے بھی سارے کے سارے سوکھ جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہوگی جب زمین اپنی بارش کو روک لے گی، آسمان اور زمین اپنی پیداوار کو روک لے گی، بھوک سے لوگ مریں گے، کیا ہوگی غذا اس زمانے کے اندر؟ جب زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو پیداوار کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور الحمدللہ، یہ ان کی غذا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ، یہ اس وقت کے مسلمانوں کی غذا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کثرت سے لوگ پڑھیں گے اور یہی ان کا ذکر، یہی ان کے خوراک کا کام دے گا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر 19,000 لوگ کیا ہے اس فتنے سے محفوظ ہیں۔ جب دجال کا ظہور ہوگا، یہ فتنہ جب ظاہر ہوگا تو اس زمانے کے اندر بارش کی کمی اور پیداوار کا ختم ہو جانا، اس زمانے کے اندر بہت ہی کم لوگ بچیں گے، سارے کے سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، منافق کون ہے، مشرک کون، کافر کون ہے، اور اصلی مومن کون ہے، اور اصلی مومن تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ 19,000 لوگ بچیں گے، 19,000 لوگ بچیں گے، جس میں سے 12,000 مرد ہوں گے اور 7,000 عورتیں ہوں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک اور واقعہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے، میں نے جیسے ذکر کیا کہ لوگ غافل ہو جائیں گے اس کی یاد، دجال کے نکلنے سے پہلے یہ ماحول پیدا ہو جائے گا کہ لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے، خطبہ اور ائمہ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے، اور ہمیں ایسے وقت میں یاد رکھنا چاہیے کہ دجال اب آنے والا ہے، جس وقت اور یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ، آپ کبھی اتنی عمر کے اندر شاید آپ نے دجال کا شاید کوئی تقریر اور کوئی خطبہ کوئی چیز آپ نے سنی ہو، اس لیے دجال کے سلسلے میں یہ چند چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ اس کے بعد دجال کی کیفیت، دجال کی جسمانی حالت کیا ہوگی، اس کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کا قد چھوٹا ہوگا، اور پنڈلیوں کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان بڑی دوری ہوگی، اور اس کی چال عیبدار ہوگی، سیدھے کیا ہے چل بھی نہیں سکے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بال، گھنگریالے بال ہوں گے، آنکھ اس کی بجھی ہوئی ہوگی، اس کے اندر روشنی مٹی ہوئی ہوگی، اور پھولے ہوئے انگور کی مانند آنکھ جو ہوگی، ایک اس کی بائیں آنکھ وہ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، اور سفید رنگ کا ہوگا، اس کا رنگ بھی کیا ہوگا گورا ہوگا، چوڑی پیشانی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا ہوگا کاف فا را، کفر، یعنی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، اور جو مومن ہوگا وہ پہچان پائے گا،
جو مومن ہوگا وہی اس کو پہچان پائے گا، اور جو کافر ہوگا اس کو کیا ہے پہچان نہیں پائے گا۔ اس لیے مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے وہ جاہل ہو، ان پڑھ انسان ہو، پھر بھی وہ باقاعدہ اس کاف فارا کو کفر کو کیا ہے پہچان لے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ایک واقعہ بھی، کہ ایک آدمی کو وہ مارے گا، اس کے پاس جائے گا ملنے کے لیے، لوگ روکیں گے کہ اس کے مت جاؤ، لیکن وہ جا کر کے باقاعدہ ملے گا، اور اس کے لوگ جو ہے اس کو قتل کرنا چاہیں گے، پکڑ لیں گے اس کو، اس کے بعد اس کے دجال کے پاس لے جائیں، اور اس لیے کہیں گے کہ دجال نے ہم سے کہا کہ تم کسی کو گرفتار کرو تو تمہیں قتل نہیں کرنا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اور اس کے پاس جب لے کر جائیں گے تو پھر وہ اس کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور وہ کہے گا تم کافر ہو اس لیے کہ تمہاری پیشانی پر یہ چیز کیا ہے لکھی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو جو مومن ہوگا، موحد توحید پرست ہوگا، وہ انسان اس کو پہچان لے گا، اور اسی طرح میں نے جو شروع میں ذکر کیا کہ وہ لا ولد ہوگا، انسان اس کے اولاد نہیں ہوگی، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اب دجال کی صفات یہ ظاہر کہاں ہوگا، آگے دنیا کے کون سے حصے کے اندر یہ نکلے گا، کہاں پر پیدا ہوگا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اور یہ خراسان آج موجودہ نقشے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایران کے اندر موجود ہے۔ یہ خراسان کہاں ہے؟ ایران کے اندر موجود ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لوگ، اس کے پیچھا کرنے والے، اس کو ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے مڑھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چپٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، ان کے یہ چہرے جو ہوں گے بالکل چپٹی ناک ہوگی اور چپٹے چہرے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اور آپ نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دجال کا ابتدائی ظہور جو شروع میں نکلے گا وہ شام اور عراق کے درمیان، شام اور عراق کے درمیان یہ ابتدائی ظہور اس کا ہوگا، ابتدا، اور وہاں سے پھر نکل کر کے وہ خراسان جائے گا جہاں اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کیا ہے ماننے والے لوگ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ تو دجال شام اور مقام سے ابتدائی ظہور اس کا وہاں سے ہوگا، اور پھر وہاں سے نکل کر کے وہ خراسان پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دجال کے قصے کے سلسلے میں ایک جساسہ احادیث آپ پڑھیں گے مسلم اور بخاری وغیرہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ایک جساسہ کا قصہ اور دجال کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جساس کے معنی جستجو کرنے والا، جیسے ہم جاسوس جیسے کہتے ہیں، اسی سے جاسوس بھی نکلا ہے۔ اور دجال کا ایک واقعہ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عامر بن شرابیل کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث آپ مجھ کو سنائیے جو براہ راست آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، کسی واسطے سے نہیں بلکہ آپ نے ڈائریکٹ سنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک بات واقعہ بتاتی ہوں اور ایک حدیث جو میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور ذکر کیا انہوں نے اس کے بعد کی نماز، فجر کی نماز کا وقت ہونا، نماز کھڑی ہونے والی تھی، یہ لوگ یہ اعلان کرے گا کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں استسقاء اور الصلاۃ جامعہ، نماز کیا ہے اعلان کر رہا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، لوگ اکٹھا ہو جاؤ، یہ اعلان کا جو طریقہ ہے وہ لوگ یہ اعلان سن کر کے مسجد کی طرف جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس صف میں تھی جو سب سے پیچھے، یعنی مردوں کے سب سے پیچھے تھی، اور یعنی پہلی صف مردوں کے بعد، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مسجد نبی کے اندر عورتیں آتی تھیں، اس لیے آج بھی ہمیں اپنے عورتوں کے لیے اپنی مساجد کے اندر اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فتنہ ہے، فتنے کے اندر کیا ضرورت ہے، یہاں پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا قیامت تک کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قیامت تک کے لیے، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے۔ فتنہ خالی مسجد کے اندر ان لوگوں کو نظر آتا ہے، بازاروں کے اندر، پارکوں کے اندر، شاپنگ سینٹروں کے اندر اور دوسری جگہوں پر کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ عرس کی جگہ پر نظر آتا، نہ اور کہیں فتنے نظر آتے ہیں۔ خالی اگر فتنے نظر آتے ہیں تو مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ یہیں پر فتنے ہوتے ہیں خالی۔ تو بہرحال ایک بات تھی کہ عورتوں کی میں پہلی صف میں موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے تقریر کیا، آپ تبسم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کوئی آدمی ادھر ادھر نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کیوں مسجد میں جمع کیا جانتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے کہ کس مقصد کے لیے آج ہمیں مسجد کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں نے تم کو کسی خوشخبری دینے والی چیز یا رغبت دلانے والی چیز یا ڈرانے والی چیز کے لیے میں نے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں تمہیں ایک واقعہ، اہم واقعہ بتانے کے لیے میں نے تم کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ تمیم داری، حضرت تمیم داری
جو نصرانی تھے اور اس کے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب تمیم داری مسلمان ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو ایک واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے واقعہ کہا کہ میں آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو دجال وغیرہ کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی چیز ایک قصہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا جو میری بالکل حدیث کے موافق تھی۔ میں جیسے آپ سے لوگوں سے بیان کرتا ہوں اسی طریقے سے حضرت تمیم داری نے قصہ سنایا اور اس کے بعد بتایا کہ تمیم داری نے کہا کہ میں قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام، یہ دو قبیلے، قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ میں ایک سمندری سفر پر روانہ ہوا کشتی کے اندر۔ ہم لوگ سمندر کے اندر جا رہے تھے کہ طوفان آیا، موجیں بکھری ہوئی تھیں، ہم کو لے جا کر کے ایک کنارے کیا ہے، ایک اسی جنگل، اسی صحرا، اسی سمندر کے اندر ایک جزیرے کے پر ہم جا کر کے وہاں پر پہنچ گئے اور جزیرے پر پہنچ کر کے اس کے بعد ہم وہاں پر جزیرے پر اپنی چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں تھیں ہمارے، ان کشتیوں کے سہارے ہم جا کر کے اس جزیرے پر پہنچے۔ اس جزیرے پر پہنچ کر کے وہاں داخل ہو گئے تو دیکھا ہم نے ایک بہت ہی موٹا انسان، موٹے بال والا جو ہے جانور وہاں پر ہم کو دکھائی دیا۔ بہت بڑے بڑے بال ہیں، بہت موٹا تازہ ایک جانور ہم کو دکھائی دیا اور اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ اس کے اگلا حصہ کیا ہے، پچھلا حصہ کیا ہے پتہ نہیں چلتا، بالکل گول جیسے معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے تعجب سے جا کر کے وہاں جب پہنچے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہے کون چیز آخر؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں جساسہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ پر رہتا ہے اور وہ تمہارے میرے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند۔ اس جانور نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، ادھر دور جہاں ایک آدمی تنہا ہے، وہاں جا کر کے وہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے اور اس کے بعد جا کر کے وہاں پر اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ تو ہمیں یہ اندیشہ ہو کہیں یہی تو دجال نہیں ہے آخر، کہیں کوئی شیطان ہے یا کیا ہے آخر؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل و صورت سے کوئی شیطان ہی لگتا ہے۔ بہرحال ہم جلدی اس جگہ کی طرف گئے جہاں اس نے بتایا تھا، وہاں جا کر جب پہنچے تو دیکھا ایک عظیم الجثہ، بڑا ہی بھاری بھرکم انسان بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، جو بڑی مضبوط رسیوں سے اور جکڑا ہوا ہے۔ بیڑیوں کے اندر کیا ہے، بڑی مضبوط بیڑیاں ہیں اور اس کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک وہ لوہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم وہاں جا کر کے پہنچے تو ہم نے کہا کہ تیری ہلاکت اور بربادی ہے، یہ بتا کہ تو ہے کون آخر؟ یہ اتنے سارے حالات تیرے میں دیکھ رہا ہوں، تجھ کو تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے بارے میں بڑی معلومات، بڑی خواہش رکھتا تھا کہ تمہارے بارے میں مجھے کچھ پتہ چلے، تو آج میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہم کہ عرب ہیں اور ہم ایک بحری جہاز کے اندر سوار تھے اور ہمارا طغیانی سمندر موجوں کی طغیانی نے اور طوفان نے ہم کو یہاں پر کیا ہے پہنچا دیا اور اس کے بعد ہم جزیرے تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ایک کشتی کے ذریعے آئے اور ہمیں ایک جانور ملا، اس نے تمہاری نشاندہی کی، جا کر کے اس فلاں آدمی سے ملاقات کرو تم۔ تو ہم نے کہا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ باری والبرداد تم ہو کون آخر؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا مطلب، کون ہے جساسہ آخر؟ تو اس نے کہا تم لوگ اس بڑے خانقاہ میں جاؤ، اور آگے اس نے رہنمائی کی، وہاں ایک شخص تمہاری خبر کا بڑا شائق۔ ہم تیزی سے پھر اس کی طرف گئے اور اس جانور سے بھی خائف تھے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو جو پہلے ہم چھوڑ کر کے آئیں، اور آگے آنے والا بھی کون ہے پتہ نہیں ہمارے بارے میں۔ اس نے کہا، جب وہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں بتاؤ۔ اور بیسان کہتے ہیں یہ فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت۔ تو اس نے پوچھا کہ بیسان کے کھجوروں کے درخت کے بارے میں بتاؤ کیا؟ تو ہم نے پوچھا کہ اچھا اس شہر کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو تم، کھجوروں کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس بیسان کے شہر کے اندر جو کھجور کے درخت ہیں کیا وہ آج کل پھل دے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ وہ تو قریب پھل دیتے ہیں، پھل دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ اپنا پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اور بحیرہ تبریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اردن اور فلسطین کے سلسلے میں، بحیرہ تبریہ جو ہے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں کہیں پر اس جگہ پر واقع ہے، اور ایک جگہ زغر ہے،
اس نے پوچھا اس میں، تو ہم نے کہا کہ بحیرہ تبریہ میں تو بہت پانی ہے، تو کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ پانی بھی کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور زغر یہ بھی اردن کے بحیرہ مردار کے کنارے کہیں ایک بستی واقع ہے آج کے دور کے اندر۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں زغر شام میں بلقاء کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے، یا اردن کے بہرحال دونوں جگہیں علماء نے لکھی دونوں جگہوں کے سلسلے میں۔ تو اس نے ہم نے کہا کہ تم اچھا اس سے زغر کے بارے میں، چشمے کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس میں چشمے میں پانی موجود ہے، اور کیا اس کے باشندے اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں اس کے اندر پانی موجود ہے، اس کے لوگ کشتی کھیتی باڑی بھی کاشتکار لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اب اس کے پاس سب ختم ہو جائے گا اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے ایک تیسرا چوتھا سوال کیا، وہ یہ بتایا کہ اس نبی امی کے بارے میں، ان پڑھ لوگوں کے اندر جو ایک نبی ظاہر ہوا ہے، اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ جا چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں وہ۔ کہا کہ عربوں نے کیا اس سے لڑائی وغیرہ کی ہے کہ ایسے ہی مان لیا آخر بغیر لڑائی وڑائی کے؟ تو انہوں نے حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا کہ لڑائی کی ضروری لڑائی ہوئی، دونوں کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوئی مسلمان کافروں کے درمیان۔ تو کہا اچھا بتاؤ کہ فتح کس کو حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ عربوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کی اطاعت کر لیتے، اس کی بات مان لیں، اس لیے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اذن مل جائے گا، اجازت مل جائے گی کہ میں یہاں اس جزیرے سے نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا۔ ساری زمین کا چکر کتنے دن میں؟ 40 دن کے اندر، اور ایک سوائے مکہ اور مدینہ کے، مکہ مدینہ کے اندر میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور ایک دن فرمایا کہ اس میں سے ایک دن میں کوشش، اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس 40 دن میں پہلا دن کیا ہوگا؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہو، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے، اس کے بعد پھر عام دنوں کی طرح ہوگا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال نے کہا کہ میں زمین میں نکلوں گا اور 40 دن اگر پوری زمین کے میں چکر لگا کروں گا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلے گا، لیکن مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں پر فرشتوں کو میں پاؤں گا جو تلوار سونتے اور نکالے، تلوار کھینچے، کیا ہے، شمشیر برہنہ کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے اور میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ممبر پر زور سے چھڑی ماری، آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ بات تمہیں نہیں بتا سکا ہوں؟ بتا چکا ہوں پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہاں پر ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی، اور واقعی میں جو تم سے باتیں بیان کیا کرتا تھا وہ ساری چیزیں کیا ہیں، آج موجود ہیں، جو بھی انہوں نے جو آپ سے ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے دجال کے فتنے خروج سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آئے گا کہ عربوں کی قلت ہو جائے گی، عرب لوگ تعداد کے اندر کم ہو جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر کے پہاڑوں پر پناہ لیں گے، دجال کے فتنے سے بھاگ کر کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، عرب کے لوگ اس زمانے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ دجال کے واقعے سے پہلے مدینے کے بربادی اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا بھی ہونا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فتوحات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جزیرے عرب کو فتح کرو گے، جہاد کرو گے وہاں جا کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ فتح کرے گا۔ تم فارس کو، ایران کو فتح کرو گے، اور اس کے بعد قسطن روم کو تم فتح کرو گے، اور اس کے بعد قسطن دجال نکلے گا، اور دجال کو بھی تم کیا ہے، غالب کل دجال کے اوپر بھی تم لوگ غالب آ جاؤ گے۔ اسی طرح سے میں نے ذکر کیا کہ بارش رک جائے گی، پیداوار کم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بارش، پیداوار کا ختم ہو جانا، پیداوار کا بالکل رک جانا، جو بھی پیداوار ہو رہی تھی وہ ساری چیزیں، جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کہ 3 سال ایسے آئیں گے خطرناک کہ 3 سال کے اندر پہلے سال میں 1/3، دوسرے سال میں 2/3، تیسرے سال میں مکمل طور پر بارش اور پیداوار ختم ہو جائے گی، اور فتنوں کی بہت کثرت ہوگی، بہت سارے فتنے، آپس میں لوگ اختلاف کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نے بڑی تفصیل لمبی حدیث کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے، لیکن میں اس میں تفصیل میں جا کر کے میں آپ کے سامنے دوسری چیزیں ذکر کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمایا کہ 30 دجال اور پھر آخر میں سب سے بڑے دجال کا خروج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج 30 کذابا، یہاں تک کہ 30 سب سے بڑے جھوٹے لوگ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے۔ آخرهم الأعور الدجال، اور سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ تو اس دجال کے اصلی دجال سے پہلے بہت سارے دجال اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور دجال یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ غصے کی وجہ سے، کسی بات پر اس کو غصہ آ جائے گا، اس غصے کی بنیاد پر ظاہر ہوگا۔ اور بعد محققین نے لکھا کہ غصہ کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت یہ ظاہر ہوگا اس وقت یہودیوں اور نصرانیوں کو ختم کر دیا جائے گا، مار پیٹ کر کے ختم، جہاد کر کے۔ تو اس میں کہ ہمارے اتباع کرنے والے، ہمارے ماننے والے سارے کے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ چیز سوچ کر کے غصے میں آئے گا۔ اور غصے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما یخرج من غضبۃ یغضبها، وہ کسی غصے کی بنیاد پر اپنی قید سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا کہ کوئی غصہ وہ آئے گا، اور اس غصے کے بعد پھر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور زمین پر اس کی رفتار، میں نے آپ نے بیان فرمایا کہ بڑی تیز رفتار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کالغیث استدبرته الريح، کہ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا، یعنی ہوا ڈھکیلتی جا رہی ہے اور بارش کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ جا رہے۔ بادل آپ دیکھتے کتنی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ رفتار دے دے گا، اور وہ پوری دنیا کا کیا ہے؟ چکر لگائے گا، سارے چکر سارے جگہوں پر کیا ہے؟ پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اور دجال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہاں کہاں پہنچے گا، کون کون سے مقامات ہوں گے جہاں پر وہ دجال پہنچے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی شہر، دنیا کا کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں وہ پہنچے گا نہیں، سارے ملکوں کو تاراج کرے گا، سارے کا سفر کرے گا اور وہاں پر جائے گا۔ لیکن مدینے کے اندر 2 چیزیں نہیں داخل ہوتی، رسول اللہ فرمایا، ایک تو تعاون کی بیماری جو حیدہ، یہ تعاون مہاماری جو ہوتی ہے، یہ بیماری رسول اللہ فرمایا کہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر نہیں آ سکتی ہے، اور نہ دجال یہاں آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے مکہ کے اندر بھی دجال نہیں آ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اور اس کے بعد اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ اس کے آگے فرشتے آ جائیں گے اس کو روکنے کے لیے، پھر وہاں سے وہ شام کی طرف نکلے گا، شام کی طرف اپنا رخ کرے گا، اور وہاں جا کر کے وہیں مرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا نجات کا دن، اور کیا ہے نجات کا دن؟ نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن؟ 3 مرتبہ آپ نے اس جملے کو دہرایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجات، لوگوں نے پوچھا کہ نجات کے دن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال آئے گا، جبل احد پر چڑھ کر کے مدینے کی طرف دیکھے گا، اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا دیکھو کیا تمہیں وہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ وہ سفید محل تمہیں نظر آ رہا ہے، اور سفید محل سے مراد کیا ہوگا؟ کہے گا وہ یہ احمد کی مسجد ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی۔ سفید محل سے مراد اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی۔ پھر جب مدینے کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر ایک فرشتہ کیا ہے؟ مستعد پائے گا، جو ننگی تلوار لی وہاں پر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ وہ شام کی جانب جرف کے مقام، جرف آج بھی مدینے کے اندر ایک جگہ، مدینے سے باہر کا علاقہ ہے جرف، وہاں سے نکل کر کے شوردار زمین پر جا کر کے ٹھہرے گا، اور پھر وہاں اپنا خیمہ لگائے گا، اور اس خیمے کے بعد لگانے کے بعد مدینے کے اندر 3 زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زبردست زمین مدینے کے اندر زلزلہ آ جائے، جس کے اثر سے، اس زلزلے سے جتنے بھی مدینے کے اندر فاسق، منافق، مرد عورتیں ہیں، سارے کے سارے نکل کر کے جا کر کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہی نجات کا دن ہوگا، جس دن مدینے کے اندر آج جو لوگ موجود ہیں، منافق قسم کے لوگ اور دوسرے قسم کے لوگ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے وقت میں سارا زلزلہ بھیجے گا، اور زلزلے کی بنیاد پر سارے کے سارے منافقین جو ہوں گے سارے کے سارے پاک صاف ہو جائیں گے، صرف پکے سچے مومن وہاں پر باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متنبع رہنے کے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے کیا ہوں گے، اس لیے کہ اتنی طاقت دجال کے فتنوں میں ایک اہم بڑا فتنہ ہے کہ آگ اور پانی اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے حدیث کے اندر، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ماہ جنت و نار فنارہ جنہ و جنتہ نار، کہ اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی، جنت اور آگ بھی ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی،
اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آگ کے اندر تم گھسو، اس کے آگ کے اندر تم جا کر کے گھس جانا، اور اس کے ساتھ کیا ہے تمہارا گویا کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کے ہمراہ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی در حقیقت وہ آگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں بھی ہوں گی، 2 بہتی ہوئی نہریں بھی ہوں گی، ندیاں بھی ہوں گی۔ آنکھ سے دیکھنے میں ایک کا پانی سفید اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں ایک کا پانی سفید نظر آئے گا اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ اگر کوئی اسے پا لے تو اس نہر پر جائے جس سے وہ آگ دیکھ رہا ہے، اگر اس دور کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ اس نہر کی طرف جائے جس کو آگ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اس آگ کو دیکھ لے تو اس کی طرف جائے اور آنکھ بند کر کے اپنا سر جھکا کر کے اس آگ میں ڈال دے، اپنی آنکھ بند کر لے اور اپنا سر جھکا کر کے اس آگ کے اندر ڈال دے اور اس سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تو لوگوں کو جو چیزیں نظر آئیں گی اس کے برعکس وہ چیزیں ہوں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں حکم دیا کہ ہم اسی طرح سے جمادات، حیوانات وغیرہ پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دجال ایک ایسی قوم کے پاس آئے گا اور اس قوم کے پاس آ کر کے انہیں اپنی طرف دعوت دے گا کہ میرے اوپر ایمان لے کر کے آؤ، اور کہے پھر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے اس کے اوپر، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسانے کا، آسمان سے کیا ہوگی بارش شروع ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم دے گا یہ زمین تو اپنی پیداوار نکال، ادھر بارش آسمان سے برسایا، اس کے بعد زمین کو حکم دے گا کہ تم کیا ہے اپنی پیداوار نکالو، یہاں تک کہ زمین بھی کیا کرے گی اس کے حکم سے پیداوار نکالے گی۔ اور ان کی جو بھیڑ بکریاں جو چرنے گئی ہیں اتنی یعنی موٹی تازی ہو کر کے آ جائیں گی کہ ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہوں گے اور ان کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوگا، دودھ سے ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے اور باہر کو لٹکے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا اور وہاں پر اپنی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم تیرے پر ایمان لانے والے نہیں۔ وہ ان کے پاس سے آئے گا، وہ لوگ صبح کے وقت دیکھیں گے تو ساری کھیتیاں جلی ہوئی، دیکھا کہ ساری ہماری کھیتیاں جو ہیں ساری کھیتیاں برباد ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر دجال ایک کا گزر ایک بنجر زمین سے ہوگا، بنجر جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہاں سے گزرے گا تو اس زمین سے کہے گا کہ تو اپنے خزانے نکال، تیرے اندر جو خزانہ موجود ہے وہ خزانہ نکال۔ چنانچہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح وہ اپنی زمین سے کیا ہے خزانہ نکالے گی اور اس کے پیچھے لوگ کیا ہے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ ایک دیہاتی کے پاس سے دجال کا گزر ہوگا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے اوپر ایمان لائے گا؟ دیہاتی، اس لیے میرے دوستو علم یہ بڑی اہم چیز ہے، علم کی ضرورت آج سارے علاقوں کے اندر۔ علم کیا ہے؟ ایک زیور، ایک روشنی ہے، اور علم جہاں آتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم، ہمارے یہاں علم تو ہے لیکن علم کون سا ہے؟ دنیاوی علم ہے، دین کا علم نہیں۔ دین کا علم ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے۔ دین کا علم اگر ہم دیتے ہیں رکھتے ہیں تو صرف کیا ہے نام کے لیے، بہت ہی معمولی علم، چلو انگلش میڈیم میں پڑھا کر کے اس کے بعد ایک کسی مولوی کو رکھ کر قرآن وغیرہ سکھا دیا جائے، ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ علم کافی ہے۔ اس لیے میرے دوستو علامہ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، طنز کیا تھا کہ نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم داخل ہے، نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم داخل ہے، مگر یوں ہی گویا آب زمزم مے میں شامل ہے، مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم مے میں شامل، مے کہتے ہیں شراب، جس طرح سے آب زمزم لے کر کے چند قطرے آپ شراب کے اندر ڈال دیجئے، اصل تو پورا شراب ہی شراب ہے، لیکن اس کے اندر ایک دو چیزیں ہیں، چلو ہم دینیات اپنے مدرسے میں رکھ لیتے ہیں، اپنے اسکول کے اندر ہم دینیات رکھتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہوا تو ہم بھائی اپنے گھر کے اندر مسجد کے اندر بچے کو بھیج کر کے تھوڑا قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دوستو میرے ہمارے لیے یہ نئی تہذیب کی تعلیم اور نئی تہذیب کی یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ ہماری زندگی آج انگریزوں کی جو چال تھی قرآن اور حدیث سے، قرآن سے دور کرو، یا 100% ہمارے اوپر صادق آ رہی، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن قرآن کا علم نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، قرآن کا معنی مطلب تو چھوڑ دیجئے، قرآن کا معنی مطلب بھی نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال فتنہ بڑا خطرناک ہوگا۔ تو دجال دیہاتی کے پاس سے کہے گا اور کہے گا کہ تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو، میں فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے ظاہر آ جائیں، فوراً وہ حکم دے گا اور 2 شیطان ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے اور عربی سے کہیں گے ہمارے بیٹے، پیارے بیٹے، یہ مان لو یہ تمہارا رب ہے،
یہ مان لو اس کو اپنا رب، اس لیے کہ یہ تمہارا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس کو دی۔ اسی طرح ایک اور فتنہ اس کا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ نوجوان کو بلا کر کے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھو، اس کو کہتا اپنا بندہ، میرے اس بندے کو دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کرتا ہوں، ابھی میں نے مارا ہے، ختم کیا ہے، ابھی میں اس کو زندہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے سوا کسی کو رب نہیں مانے گا، میرے سوا کسی کو رب مانے گا، مجھے نہیں مانے گا، یہ مار کے دیا میں نے، قتل بھی کر دیا، دوبارہ زندہ بھی کروں گا، لیکن پھر بھی میرے سوا کسی کو رب مانے، دوسرے کو رب مانے گا، مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ دجال اس سے کہا اٹھ جا، میں نے تجھے بھی قتل کیا، اب اس کو کہے گا قم باذن اللہ، جیسے ہم کہیں قم، اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دے گا آزمائش، دنیا کے اندر آزمائش کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اس کو اتنی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ہماری تخلیق کا مقصد جہاں آزمائش ہے وہاں یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی، جو لوگ فتنے دجال سے دوچار ہوں گے، اللہ تعالیٰ میں اس سے کیا ہے محفوظ رکھے۔ تو اس سے کہے گا اٹھ جا، تو زندہ ہو جا، وہ شخص زندہ ہو جا کر کے کھڑا ہو جائے گا، حالانکہ اس نے نہیں زندہ کیا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو زندہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دجال یہ سمجھے گا، لوگوں کو باور کرائے گا کہ میں نے اس کو زندہ کیا ہے، دیکھو میرے حکم سے کیا ہے زندہ ہو گیا۔ پھر اس مقتول نوجوان کو کہ 2 ٹکڑے کر کے پھر آپس میں کیا باہر پھینک دیا، اور دونوں کو جو قتل کیا تھا پہلے 2 ٹکڑے جو کر دیا، دونوں ٹکڑے آ کر کے مل جائیں گے۔ پھر یہ خبیث کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، پھر اس سے سوال کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اور یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں قبر کے 3 سوالات ہیں، بہت آسان ہے، من ربک، من نبی، ما دینک، ہم کہتے تو زبان سے بہت آسان ہے کہ ہم جواب دے لیں گے۔ آخری کلمہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ جنت میں جائے گا۔ تو لا الہ تو بہت آسان ہے، ہم تو کتنی مرتبہ ایک سانس میں ہم 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو قیامت مرنے کے وقت بھی ہم آسانی سے ادا کر لیں گے۔ لیکن یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ یہ توفیق میرے دوستو اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار مرنے کے وقت یہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ قبر کا جواب یہ اتنا آسان نہیں، اس کے لیے وہی لوگ جواب دیں گے جو ان کی پابندی، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، اور دجال کے ایک سوال اور ہے کہ دجال کے ماننے والے کون لوگ ہوں گے، پیروکار کون ہوں گے اس کے دجال کے اس زمانے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کہ اس کے بعد بہت ساری طاقت ہوگی، بہت ساری فتنے ہوں گے، لوگوں کو رائے راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو پیروکار ہوں گے اس کے یہودی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کے ماننے والے سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہ یہودی ایک روئی نما شال ہے، اس شال کو کیا ہے پہنے ہوئے ہوں گے۔ یہ نبی کریم، اور اصفہان یہ کہاں ہے؟ ایران ہی کے اندر آج بھی کیا ہے موجود، کہتے ہیں کہ وہاں بہت سارے یہودی آج بھی کیا ہے موجود ہیں۔ تو 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے، اس لیے کہ یہاں سے نکل کر کے ایران ہی بھاگے گا۔ دوسرے جو لوگ اس کے پیروکار ہوں گے کفار اور منافقین ہوں گے، جن کی دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اور تیسرے جو لوگ ہوں گے رسول اللہ سے بیان فرمایا کہ جاہل اور گنوار دیہاتی جو ہوں گے، جن کے پاس علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، بہرحال یہ لوگ سارے کے سارے لوگ ہوں گے۔ دجال کا فتنہ جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ فوت شدہ اس کے ماں باپ ختم ہو گئے، ان کو زندہ کرے گا جاہل اور گنوار، اسی طرح سے اس کے ماننے والوں میں وہی لوگ جائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے اس دجال کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بالکل چپٹے ہوں گے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خراسان کے اندر ظاہر ہوگا، اور وہاں پر اس کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے مڑی ہوئی ڈھالوں کی طرح کے چپٹے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے آخری 5ویں چیز ہے کہ اس کی اتباع کرنے والوں میں عورتیں ہوں گی۔ اور ہم یہ سب جو لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر بھی سب سے زیادہ جانے والی کون ہوں گی؟ عورتیں ہوں گی۔ لیکن
کسی کو اپنی تقدیر کے بارے میں نہیں معلوم، اس لیے یہ نہ سمجھ لے کوئی نہیں اب تو ہم کو جہنمی قرار دے، نعوذ باللہ اس قسم کی چیز۔ انسان کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، کتاب و سنت کا علم ہمیں موجود ہے، ہمیں کیا ہے کوشش کرنی چاہیے، اور جو تعلیمات نیک بیویوں کے، نیک عورتوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان کیے ہیں، چاہے اس کا ذکر حدیث کے اندر ہو، چاہے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہو، نیک عورت ایک مثالی عورت بننے کی ہمیں کیا ہے اپنی عورتوں کو، اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر کے رہنے والی عورتوں کو ہمیں ضروری ہے کہ اس راہ پر ڈالیں ان کو، ان کے لیے جہاں سارے انتظامات کرتے ہیں ان کی دینی تعلیم کا بھی ہمیں مکمل طور پر، آج بڑی بڑی ڈگریاں، گریجویشن لڑکیاں موجود ہیں لیکن دین کی تعلیم کے اندر صفر ہے۔ عورتوں کے اوپر ہم لوگ حقیقت میں بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے دینی تعلیم کا ہم نے اتنا انتظام نہیں کیا جس طرح سے جس کی وہ مستحق ہیں۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم ایک بنیادی چیز ہے، ایک زیور ہے، ایک بہترین چیز ہے علم کی شکل میں ہمیں عورتوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دجال کے، اس لیے دجال جب ظاہر ہوگا تو حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی کو گھر میں اس خوف سے باندھ دے گا، باندھ کر کے رکھے گا کہ کہیں دجال کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائیں۔ یہ دور ہوگا کہ اپنی بہن بیٹیوں کو رسیوں میں، بیڑیوں میں جکڑ کر کے گھروں کے اندر لوگ رکھیں گے، مرد لوگ، تاکہ یہ کہیں دجال کے فتنے میں ملوث نہ ہو جائے، شیطان دجال کی طرف، شیطان کی طرف کیا ہے بھاگ نہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 40 دن جو ہے یہ دجال فتنہ، اس کے سلسلے میں نے ذکر کیا کہ ایک دن، 40 دن میں سے پہلا دن جو ہوگا 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، 1 جمعہ یعنی 1 ہفتے کا، اس کے بعد بقیہ دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو چیز ہے، اور ایک اور چیز، 2 چیزیں باقی ہیں میرے پاس، ایک تو دجال کے فتنے سے کیسے ہم بچیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور دوسری چیز کہ منکرین دجال اس دور کے اندر جو لوگ ہیں ان کا میں اختصار کے ساتھ ذکر کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ تو دجال کے فتنے سے نجات کیسے پائیں، یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے معلومات ہم نے اس کے بارے میں کہ کیسے اس کے بال ہوں گے، کیسے اس کا چہرہ ہوگا، اس کے پیشانی پر کیا لکھا ہوگا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہ جو آدمی دجال کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ دجال سے دور رہے۔ دجال سے یہ نہ کہے میں تو بڑا پہلوان ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میرے پاس کچھ اثر نہیں کرے گا۔ یہ چیز کیا ہے، اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کر کے ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے پاس جب جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کے یہ سارے فتنے دیکھ کر کے وہاں جا کر کے فیل ہو سکتا ہے، اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہ جو آدمی دجال کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وهو يحسب انه مؤمن، اللہ کی قسم انسان سمجھے گا کہ میں تو پکا سچا مومن ہوں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور اس کے پاس جائے گا فیتبعہ مما یبعث به من الشبہات، لیکن اس کے پاس جا کر کے اس کے شکوک و شبہات، اس کے فتنوں کے اندر پڑھ کر کے اسی کا ہو کر رہ جائے گا، وہ اسی کا ہو کر کے وہ رہ جائے گا۔ اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیدا کردہ شبہات اور اس کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے، اس سے کیا انسان نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے دجال کا پتہ چلنے کے بعد ہمیں کتنا بھی قوی الایمان اپنے آپ کو سمجھے، لیکن اس کے قریب ہمیں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بیان فرمایا، لَيَفِرَنَّ النَّاسِ من الدجال فی الجبال، کہ لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے، پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں ایک مسلمانوں کا امام خلیفہ بھی ہوگا، اور اس سے مراد کیا ہے، ایک حضرت امام مہدی ہیں کہ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح سے ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من ابتلی بنارہ فلیستغث باللہ، کہ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، جب نکلے گا تو آگ اس کے سامنے ہوگی، تو اس فتنے کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے، فلیستغث باللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے وہ مدد طلب کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، اگر اس زمانے کے اندر ظاہر ہو گیا، اس کی آگ کو دیکھ لیا، فلیستغث باللہ، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مدد طلب کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم نے ڈیکوریشن کے لیے اپنی مجلسوں، اپنی محفلوں کے اندر لگا رکھا ہے، ہمارے پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے ماشاءاللہ لگا کر کے رکھ، لیکن ایک لفظ کا معنی اس سے پوچھ لیجئے پتہ نہیں، برکت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام برکت صرف
لگانے سے لٹکانے سے برکت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید پورا آپ اپنے گھر کے اندر لگا لیجئے، لپیٹ دیجئے، مردے مرنے والے کے کفن کا لپیٹ بھی دیے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن کا معنی مطلب سمجھنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اس لیے کہ وہ حسین و جمیل اور تمام نقائص اور عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، اس لیے وہ جس طرح مقدس مبرہ ہے تمام عیوب سے، اس کے اسماء اور ذات لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء صفات ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم چیزیں، ان کا وسیلہ لے کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ وہ وسیلہ جو آج ہمارے یہاں رائج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسا کہ مشہور ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، جس کی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا وسیلہ لینا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا، یہ ساری چیزیں وسیلے کی قسمیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے کسی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام کا، یا جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، یہ چیز شرعاً جائز نہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیات کی تلاوت، سورہ کہف کے جس کو ہم روزانہ جمعہ کلاب کا ہونا چاہیے کہ جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کے دن ہمیں کیا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشروع قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں جمعہ کے دن تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، عصم من فتنۃ الدجال، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو خود بھی یاد کرے اور ان 10 آیتوں کو سنانے یا یاد کرنے کی اور یاد دلانے کی کوشش کرے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف کما انزل، سورہ کہف جو آدمی کما انزلت، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جیسے اس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ثم ادرک الدجال، اور پھر اس کو دجال کا دور آ گیا، دجال کے دور میں پہنچ گیا، لم یسلط علیہ، تو اللہ تعالیٰ دجال کو اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا ہے، دجال کو دجال کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں بھی اسی طرح حرمین شریفین میں سے کسی دونوں میں سے کسی پناہ لینا، مکہ اور مدینہ کے اندر پناہ لینے کی، وہاں پر آباد ہو سکتا ہے اگر تو وہاں پر جا کر کے کیا ہے آبادی اختیار کرے، سکون اختیار کرے، اس لیے کہ دونوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں کو دجال کے بارے میں کثرت سے آگاہ کیا جائے، لوگوں کے بارے میں لوگوں کو اس سے متنبہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لا یخرج الدجال، کہ دجال اس وقت نہیں نکلے گا حتی یذہل الناس عن ذکرہ، یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ اس لیے کثرت سے اپنے مجلسوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے مجلسوں کے اندر لوگوں کو یاد دلانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس کے دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس طرح شریعت، علم شریعت سے خود کو اپنے آپ کو مسلح کرنا کہ شریعت کا علم کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو انسان مسلح کرے۔ اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر ہمیں آج جیسے ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں علم نہیں ہوگا تو ہمارے یہاں حدیث بولتا ہے، حدیث کے اندر ہے، حدیث کے اندر کیا مطلب ہے، کیسی بھی حدیث کا مطلب ہے ہوتا ہے لوگوں کی بات۔ حدیث کا ایک ماڈرن معنی کیا، ماڈرن عربی کے اندر حدیث کے معنی گفتگو بات بھی ہوتی، ماڈرن کوئی چیز ہو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں حدیث میں آیا، اس لیے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، آج حدیث کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے استاد ہمیشہ رواہ مسلم، حدیث کے بارے میں پوچھو بولیں گے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کے دل کے اندر کیا ہے، مسلم سے مراد مسلمان، نہ کہ صحیح مسلم آپ سمجھتے ہیں۔ تو رواہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسلم نے روایت کیا ہے، ہم سے وہ ظاہری طور پر ظاہر کرا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم یہی سمجھیں گے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے، کسی مسلمان سے میں نے سنا، جیسے آج سنائی باتیں لوگ کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ فتنے کا دور ہے، حدیث کے نام پر اور رواہ مسلم کے نام پر اس طرح سے آپ کو کیا ہے لوگ گمراہ کریں گے۔ اس لیے علم آپ جانتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ وسیلے کی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا مانگتے ہیں، دلیلیں لیتے ہیں۔ کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور ہمارے کا مقرر سید ہاشمی شوچوی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہتا ہے جو قرآن کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل میں تم کو دیتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس تقریر کو، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا اے مومنو، صبر سے اور نماز سے تم مدد طلب کرو، اور صبر اور صلاح یہ دونوں غیر اللہ ہیں، صبر اور صلاح یہ دونوں غیر اللہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب، کون وہاں بھی ہمیں روکنے والا ہوتا ہے کہ ہم غیر اللہ کی اور خواجہ اور فلاں کی مدد نہ طلب کریں۔ یہ ہے قرآن سے گمراہ کرنا، گمراہ سے کیا ہے، قرآن سے ہم کو گمراہ۔ یہ علم آپ کے پاس جب نہیں ہوگا تو یہ ہم جانتے ہیں کہ صبر ایک نیک عمل ہے، نماز صلاح ایک اچھی چیز ہے،
اور ہمارا ایمان، کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا آدمی نہیں کہتا ہے کہ نہیں نیک اعمال کو وسیلہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعہ مدد نہیں، کون کہتا؟ کوئی نہیں کہتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا ذریعہ، بخاری کے اندر مشہور روایت ہے 3 آدمیوں کی، ہم کہتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں، کوئی پاگل ہوگا جو اس بات کا انکار کرے گا، لیکن وہ اس طرح سے غلط طریقے سے معنی مطلب نکال کر، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو یہی ساری چیزیں، حرکتیں آپ کے سامنے بھی پیش آ سکتی ہیں۔ لوگ حدیث کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیا ہے، تو شریعت کا علم ہمارے پاس جب ہوگا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، اور جو مومن ہوگا وہ پہچان لے گا اس کی پیشانی پر کاف فارا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ علم بھی ضروری ہے، اور جو سچا پکا مومن ہوگا، اگرچہ اس کے پاس، اگرچہ وہ جاہل بھی ہوگا، لیکن پھر بھی اگر ایمان اس کا مضبوط ہے تو آدمی پہچان سکتا ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دی۔ اس لیے علم شرعی کی بہت دلیل، جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی جائے گا، کہے گا نہیں تو کافر ہے، لمبی حدیث سے میں چھوڑ رہا ہوں، ایک لمبی حدیث کے اندر وہ کہے گا کہ تیرے پیشانے پر کاف فارا لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے تو کیا ہے؟ دجال ہے، تو رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس رب کے بارے میں جو دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ غلط ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہ ہوتا کیسے پہچانے گا؟ دجال کے بارے میں اگر معلومات نہ ہوگی تو کیسے پہچانے گا؟ اور دجال سے لڑائی کے لیے اہل ایمان کو تیاری کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان، ہمارا فرض ہے۔ آج دجال کی جو متبعین ہیں یہود و نصارہ، ان سے بھی لڑائی کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، جہاد کی تیاری ہونی چاہیے۔ بہرحال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ میرے اللہ تعالیٰ کا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی طاقت تم تیار کر سکتے ہو تیار کرو، اور اس کے ساتھ دشمنوں کے دلوں کے اندر روب ڈالو، دشمن کے دل کے اندر خوف اور دہشت ڈالو، تاکہ یہ لوگ کیا ہے؟ تمہیں تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے متنبہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، اور اس کی ہلاکت جا کر کے کہاں ختم ہوگا؟ بلاد شام کے اندر اس کی جا کر کے ہلاکت، اس کا خاتمہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اور اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا۔ اس سے پہلے میں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، مدینہ میں داخل ہونے ہوگا، مگر وہ جبل احد کے پیچھے ہی پڑا رہے گا، پڑاؤ ڈالے گا، اور پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھینک دیں گے، اور وہاں وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ بلکہ دوسری حدیث کے اندر تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت دجال کو قتل کریں گے، جیسا کہ حضرت ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، یقتل ابن مریم الدجال بباب لد۔ باب لد، لد ایک جگہ ہے جو فلسطین کے کسی علاقے کے اندر، وہیں پر بیت المقدس کے اطراف میں کہیں ہے، لد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے بارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلسطین لد کے نواحی علاقے میں، آس پاس میں، قریب میں، وہیں پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر کیا ہے؟ قتل کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست ہو جائیں گی تو نماز کا وقت آ جائے گا، عین اسی وقت، یعنی حضرت امام مہدی پہلے ظاہر ہوں گے، مہدی پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب میں سفید مینانے کے قریب 2 رنگ دار کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہتھیلیاں رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گے۔ جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائے گا اسی وقت مر جائے گا، سانس کی خوشبو پانے کے بعد ہی مر جائے گا، ان کے سانسوں کی خوشبو سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں ان چیزوں سے کیا ہے؟ دور رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آخری چیز جو میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں نے انکار بھی کیا ہے، بہت سارے روشن خیال قسم کے لوگوں نے، تفصیل کے ساتھ جانے کا موقع نہیں ہے، بس 1-2-3 نام میں ذکر کر کے آپ کے سامنے اپنی بات ختم کروں گا۔ بعض لوگوں نے، ایک شیخ محمد عبدہو ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ کہتے ہیں کہ دجال کی حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ صرف خرافات، دجل، فریب اور شعبد آبادی۔ یہ عربی ہیں، عربی النسل ہیں، اور یہ مصر کے بڑے عہدے پر تھے، مفتی تھے وہاں پر انہوں نے انکار کیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے
کہ دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ہمراہ یہ سارے فتنے جنت اور جہنم نہیں ہوگی. اور انہی لوگوں میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مصر کے ہیں، ان کی تفسیر المنار ہے، ان کا پرچہ المنار نکلتا تھا، انہوں نے باقاعدہ بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ صاحب علم و فضل تھے، لیکن بہرحال اس مسئلے کے اندر وہ غلطی ہو گئی ان سے. اسی طریقے سے موجودہ دور کے علماء اور محرر مؤسسین جماعت اسلامی کے مؤسس شیخ ابو الاعلیٰ مودودی، یہ بھی کیا ہے انہی لوگوں میں سے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ترجمان القرآن جو ان کا پرچہ نکلتا تھا اس کے اندر 2-3 مرتبہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ باقاعدہ اس چیز کو لکھا ہے. ترجمان القرآن فروری 1946 1946 کے اندر کہتے ہیں کہ ان امور کے متعلق مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں، وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں مبتلا تھے. یعنی کہتے ہیں کہ صرف قیاسات تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر یقین نہیں تھا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے اور قیاس سے کوئی بھی چیز نہیں بولتے تھے، بلکہ وحی الہی کی روشنی میں ہر قول آپ کا، ہر فعل آپ کا وحی الہی پر مبنی ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ذکر کیا انہوں نے، یہ عقیدہ کہ آخری زمانہ میں قیامت کے قریب ایک کانا دجال پیدا ہوگا جو دجل کی اشاعت میں سرگرم ہتھیاروں سے لیس ہوگا. اس کے سلسلے میں کہتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر 8 مرتبہ آئی اور صحیح مسلم کے اندر 17 مرتبہ یہ دعا آئی، یہ حدیث آئی ہے. اور نماز کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر آپ جانتے ہیں جو مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ ساری دعائیں اس کے بعد لکھتے ہیں وہ کہ یہ کانا دجال وغیرہ افسانے جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی ذمہ داری اسلام پر نہیں، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا ہے. یہ اپنے پرچے ترجمان قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا. ایک اور جگہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ ہی کے زمانے میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہ تھا؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد میں شامل ہے، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر تان کا موجب نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہرحال انہوں نے سراسر اس چیز کا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. اس طرح سے آپ موجودہ دور کے اندر سر سید وغیرہ جو ہیں ماڈرن ٹائپ کے لوگ، ان لوگوں نے بھی باقاعدہ سر سید وغیرہ نے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے. بہرحال جو لوگ ایسے لوگ اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے عقل کو، دین کو عقل کے تابع بنانے کی مضموم کوششیں کی اور ہمارے ثابت شدہ عقائد کے اندر اور ہمارے ثابت شدہ معاملات کے اندر، امور دینی معاملات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے اور حجت حدیث پر بڑی ضربیں لگائی ہیں. اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جو صحیح طور پر ثابت ہو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں مان لینا چاہیے. اگر وہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو ہمیں اس کے ماننے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اور کسی قسم کوئی کچھ بھی کہتا رہے، سائنس کیا کہتے، فلاں کیا کہتے، انگریز دنیا، ماڈرن دنیا ہماری اس بات کو تسلیم کرے گی کہ نہیں کرے گی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے علماء اور محدثین پیدا کیے جنہوں نے صحیح پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ الگ کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے جو چیزیں حدیث کے روح سے، جو قاعدہ قانون حدیث کو پرکھنے کا ہے، اگر اس معیار پر وہ حدیث پوری اترتی ہے تو ہمیں ماننے کے اندر کسی قسم کے کیا ہے، اس کے اندر قیل قال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے سلسلے میں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. اور پھر میں آخر میں آپ تمام حضرات کا اور اپنے
برادران گرامی شیخ عبدالحادی فضیلۃ الشیخ عبدالحادی صاحب اور شیخ عطاء الرحمن صاحب کا بھی میں خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو وضاحت کر سکوں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو بہرحال کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میرے دوستو دور ہے کہ اس کے اندر علم کو حاصل کیا جائے۔ آج علم 50 سال پہلے ہم کہہ سکتے تھے بہت سارے عذر، بہت سارے بہانے ہو سکتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا اس دین کو حاصل کرنا کہ آپ نیٹ کے ذریعے، آپ کتابوں کے ذریعے، آپ کیسٹوں کے ذریعے، سیڑھیوں کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو لیس کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا ایک اچھا عالم اپنے آپ کو خود بنا سکتا ہے انسان۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس قسم کے دور کے اندر، اس ماحول کے اندر ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے فکر کریں، اپنے بال بچوں کے فکر کریں اور دین کی تعلیم سے ان کو مسلح کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے سارے انتظامات، ان کے روشن مستقبل کے سارے انتظامات ہم نے کیا، لیکن اگر کچھ نہیں کیا تو ہم نے ان کے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دین کے نام پر ہمارے پاس نہ گھروں کے اندر کتابیں، نہ ہمارے گھروں کے اندر اخبارات، نہ ہمارے گھروں کے اندر اور دوسری چیزیں، لیکن دنیاوی چیز، دنیا کے ٹیکنک حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی اور چیزیں، علوم حاصل کرنے کے لیے سارا پیسہ، وقت سب لگا دیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم لوگ بہت دور رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کر سکیں، اور پھر آگے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں، اور آگے نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، اور اس کے بعد سبکدوش ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے وہ سارا کچھ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کی ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑ کر کے کہے کہ ہمارے والدین ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے رہنے کے لیے، ہمارے فلاں کے لیے سارے انتظامات کیے، لیکن دین کے بارے میں انہوں نے کوئی ہمارے لیے انتظام نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔